بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاسم بن حسن حاضر خدمت ہوں۔ آج کل ہمارے آزاد کشمیر ہو یا پاکستان ہو، جہاں بھی چند لوگ مل بیٹھتے ہیں تو بڑی پریشانی کا اظہار ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں بے برکتی ہے، کیوں نحوست ہے، کیوں ہر طرف مہنگائی ہے، جبکہ ہمارے ساتھ جو مشرقی پاکستان تھا وہ بنگلہ دیش بنا، تو بنگلہ دیش اس کے بننے سے تو ہمیں تو کافی صدمہ، ہمارا بازو ٹوٹ گیا، لیکن آج جو ہے وہ بڑا ایک ترقی کے منزلوں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اور ہمارے ساتھ یہ سب کیا ہوا، تو اس کی وجہ کیا ہے، اس کے مسائل کیا ہیں، یہ سارے اس طرح کی بحث ہمارے درمیان ہوتی رہتی ہے۔ تو حکایات سعدی میں ایک چھوٹا سا قصہ ہے، چھوٹی سی کہانی ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، جس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ کیوں ہوا ہمارا۔ اچھا، اس کہانی اس طرح ہے کہ ایک طوطی اور طوطا یعنی کہیں اڑ رہے ہیں، اڑتے اڑتے ایک ایسے باغ میں وہ پہنچے جو بالکل اجڑا ہوا باغ ہے، جس کے جو بالکل اس کے پتے جو ہے وہ خزاں کے موسم نہ ہونے کے باوجود بھی وہ جو اس حال میں جیسے خزاں زدہ ہے، ہر طرف ویرانی ہے، نحوست ہے، بے برکتی ہے، کوئی پھول لگا ہے تو پھل نہیں لگا، کوئی پھل لگا ہے تو گل سڑ گیا ہے، تو یہ سب کچھ اس طرح کا منظر ہے۔ تو وہاں طوطی نے طوطے سے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ اس باغ میں بڑی نحوست، بڑی بے برکتی، بڑا یہ اس طرح کا ماحول ہے، کیا سبب ہے اس کے جواب میں طوطے نے دائیں بائیں دیکھا تو اسے ایک الو پہ نظر پڑی، تو اس نے کہا کہ یہ جو ضرور اس الو کی نحوست ہے، یہ ان الو کا کوئی کام ہے، یہ جہاں بھی یہ ہوتے ہیں تو نحوست ہی نحوست ہوتی ہے، یہ سارا ان کی وجہ سے ہے۔ تو یہ بڑی آہستگی سے اگرچہ اس نے اس کے کان میں کہا تھا، لیکن اس کے باوجود الو کے کان بڑے حساس ہوتے ہیں، اس نے بات سن لی اور اڑتا ہوا آیا اور آ کے کہتا ہے طوطے سے کہ تم ہو کون اور میری بیوی کو کیوں ورگلانے کی کوشش کر رہے ہو اور میرے خلاف بری بری باتیں کرتے ہو۔ اس پہ طوطے نے کہا جی آپ عجیب بات کرتے ہیں، یہ چھوٹی سی طوطی آپ کی بیوی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو الو نے کہا نہیں، یہ تو میری بیوی ہے۔ یہ آپس میں یہ جھگڑ ہی رہے تھے کہ دو تین الو اور آ گئے اور انہوں نے آ کے پوچھا جی کہ ماجرا کیا ہے؟ اس پہ الو نے کہا کہ یہ کوئی صاحب ہیں، یہ آئے ہیں اور میری بیوی سے غلط باتیں، بری بری باتیں انہوں نے کی ہیں، تو میں ان سے یہ اور الٹا یہ کہنا ہے میری بیوی پہ دعویٰ کر رہے ہیں، میری اپنی بیوی کہہ رہے ہیں۔ اس پہ یعنی ان لوگوں نے کہا کہ جی بہتر یہ ہے کہ آپس میں آپ نہ لڑیں اور چلیں تو عدالت میں چلتے ہیں۔ سو عدالت کے پاس جب پہنچے تو عدالت بھی الوؤں کی عدالت تھی، تو اب عدالت میں جب کیس پیش ہوا تو جو عدالت کا جج تھا، جو چیف جج تھا، یا جو جتنے بھی جج الو تھے، انہوں نے یہ کہا کہ سوچا یہ کہ یہ طوطا طوطی تو پتہ نہیں کدھر سے آئے ہیں، یہ طوطا کہیں چلا جائے گا تو اپنے الو کو تو ہم ناراض نہیں کرتے، یہ تو ہماری اپنی برادری کا ہے، اپنے ٹبر قبیلے کا ہے۔ تو سو انہوں نے یعنی جانتے بوجھتے یہ دیکھتے کہ طوطی نہ اس کی نو سے ہے، نہ اس کی شکل ملتی ہے، نہ اس کی آواز ملتی ہے، اس کے باوجود انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ طوطا جو ہے وہ غلط کہتا ہے اور یہ جو الو کہہ رہا ہے یہ بالکل صحیح کہتا ہے، اور لہٰذا طوطی جو ہے وہ الو کے ساتھ جائے گی، یہ اس کی بیگم ہے۔ اب طوطا اپنی جگہ رو رہا ہے، طوطی اپنی جگہ رو رہی ہے۔ جب یہ عدالت سے باہر نکلے عدالت کا فیصلہ سننے کے بعد، کہ عدالت نے تو چونکہ اپنی برادری کے والے کے حق میں اور اپنے قبیلے والے کے حق میں فیصلہ دیا تھا، یہ فیصلہ سننے کے بعد جب وہ باہر نکلتے ہیں تو طوطی رو رہی ہے، طوطا بھی رو رہا ہے۔ تو اب وہاں باہر نکل کے الو نے اس کو بلایا، اس کو طوطے کو، اور کہا کہ یہ طوطی تمہاری بیوی ہے، تم اسے لے جاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ، اور تمہیں یہ سارا ڈرامہ میں نے اس لیے کیا، یہ میں ساری مقدمہ اس لیے کہ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ صرف الو کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اصل میں جو عدالتیں ہیں وہ انصاف سے ہی نہیں دے رہی ہیں۔ جب انصاف کسی ملک میں نہیں ہوتا، جب انصاف کسی باغ میں نہیں ہوتا، جب انصاف کسی دھرتی پہ نہیں ہوتا، تو پھر ایسی نحوست ہوتی ہے، پھر ایسا ہی صورتحال ہوتی ہے۔ تو میرے محترم سامعین، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اپنے گھر سے لے کر، اپنے جاب سے لے کر، اپنی عدالت سے لے کر، ہر جگہ جہاں ہماری ڈیوٹی ہے، کیا اس ڈیوٹی کے ساتھ، اس فرض کے ساتھ ہم انصاف کرتے ہیں، اور عدالتوں میں کیا واقعی انصاف ہوتا ہے؟ آپ کو چرچل کی وہ بات یاد ہو کہ جب چرچل سے کہا گیا کہ برطانیہ کے ہر شہر پہ جو جاپانی فوجیں بمباری کر رہی ہیں، یہ برطانیہ ہار جائے گا، تو اس کے جواب میں چرچل نے کہا تھا کہ کیا عدالتیں انصاف کر رہی ہیں؟
تو انہوں نے کہا جی عدالتیں تو انصاف کر رہی. پھر چرچل نے کہا پھر ہمارے ملک کو کوئی خطرہ نہیں ہے. تو جس دھرتی پہ انصاف ہوتا ہے اس دھرتی کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا. اور ارطغرل کی آج کل ڈرامہ بڑا مشہور ہے, یہ بھی ضمناً اس کا ذکر کرتا چلوں, تو ارطغرل کی ساری جدوجہد جو ہے وہ انصاف کی حکمرانی کے لیے ہے, انصاف کے بول بالا کے لیے ہے. یہی ایک پہچان ہوتی ہے کسی عظیم سوسائٹی کی, کسی عظیم ملک کی, کہ اس ملک میں انصاف ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں ہمارے ملک کو واقعی وہ ملک بنائے جہاں ہر شعبہ زندگی میں انصاف ہو. پاکستان زندہ باد.